अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ख़वातीन और हज़रात। मैं डॉक्टर कमरुज़्ज़मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सैफुद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन, और मैं आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। FM 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी रेडियो चैनल और हेल्थ TV से। आज हमारा टॉपिक है एस्थमा या दमा। आप जानते हैं कि दमा और एस्थमा जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, यानी कि हमारी तरक्की के साथ साथ ये बहुत बढ़ती हुई बीमारी है और इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। यानी कि आज से 30 साल पहले इस बीमारी की जो इंसिडेंस थी उसमें बहुत इजाफ़ा हो गया है, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल 353057778 और 353057779 पर, और आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पर, facebook.com/healthtv.tv पर, और आप हमें ईमेल भेज सकते हैं opd@health-tv.tv पर। तो मैं ज़िक्र कर रहा था एस्थमा के बारे में। एस्थमा ऐसी बीमारी है जो कि एक हमें जिसके बारे में सिम्टम्स देख करके हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत इसकी जो वजह और किस तरह से होती है ये जानना ज़रूरी है। तो एस्थमा में होता ये है कि सांस की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है और उसके सिकुड़ने की वजह से सांस जो है कम जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी हम कम लेते हैं, और उससे ये होता है कि हम हमारी जो ऑक्सीजन जो है समझे हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, और अगर फ्यूल किसी चीज़ के लिए, मसलन गाड़ी के लिए, किसी इंजन के लिए अगर नहीं हो तो ज़ाहिर उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। तो इसी तरह से अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन इसलिए नहीं आता है कि जो सप्लाई लाइन है, जहाँ से कि पाइप लाइन है जिसके थ्रू के ऑक्सीजन जाता है, यानी कि हवा जाती है, वो नैरोइंग हो जाती है, वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन की जो मकदार है बॉडी में वो कम हो जाता है, और उसके कम होने की वजह से ब्रेन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है, और ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होगा तो ज़ाहिर है ब्रेन जो है सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बॉडी का, तो उसकी वजह से सारी सिस्टम्स जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। और हमें अब इसके बारे में ये आपको मैं बताते चलूँ कि इसकी वजह क्या होती हैं। वजह तो एक होता है कि एलर्जी की वजह से होती है, और दूसरी ये कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स से होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल क्या होता है, आप एनवायरमेंटल यानी कि एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि ये वक्त के गुज़रने के साथ साथ ये बीमारी की इंसिडेंस में इजाफ़ा होता जा रहा है, बजाय इसके कि कम होने के। और तमाम बीमारियों पे हम कोशिश करते हैं काबू पाने की, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसमें कि इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का या हमारी तरक्की का एक समझें कि एक मुज़िर असर है जो कि एस्थमा की शक्ल में हमें मिल रहा है। पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं, और आप देखेंगे कि ये एस्थमा जो है शहर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है निस्बतन गांव के लोगों में, क्योंकि वहाँ पर साफ़ एयर होता है, यानी कंपैरेटिवली। तो अब हम आपको जो है इसके एक पैकेज दिखा देते हैं नाज़रीन, और उसके बाद जो है फिर हम इसके ऊपर ज़िक्र करेंगे। एस्थमा बच्चों में निहायत आम मर्ज़ है। यूँ तो एस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अमूमन 5 साल की उम्र में पहली बार अलामात सामने आती हैं। बच्चों में एस्थमा का ख़तरा एलर्जी, फैमिली हिस्ट्री या तंबाकू नोशी से बढ़ जाता है। शदीद खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ या सीने में दर्द की सूरत में डॉक्टर से मुआयना कराना ज़रूरी है। तो ये एस्थमा के बारे में आपने भी पैकेज देखा, उसमें आपने देखा कि ये बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, और बच्चों में जो है आपको ये बताते चलूँ कि 2 साल के नीचे बच्चों में जो सांस की नाली के सिकुड़ने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो एस्थमा हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि बाद की उम्र में उनमें एस्थमा हो जाए, लेकिन ये ब्रोंकियोलाइटिस हम कहते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले जो बच्चा 2 साल से नीचे का होता है उसमें ब्रोंकियोलाइटिस होता है सांस की नाली सिकुड़ने से।
اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ایسے موسم میں جب کہ موسم کی تبدیلی ہو رہی ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں. چلیے ہمارے پاس ایک کالر ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہیں کہاں سے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا جی آپ دوبارہ کیجئے ہمیں کال. ہمارا نمبر ہے 353057778 اور 353057779. تو ناظرین ہوتا یہ ہے کہ سانس کی نالی جو ہے وہ سکڑتی وہ رات کے یعنی آخری پہر میں اور صبح کے وقت یعنی کہ لیٹ نائٹ ارلی مارننگ مثلاً یہ کہ رات کے 1-2 بجے اور صبح کے 4-5 بجے تک. یعنی یہ ہمارے نارمل انسان کی بھی سانس کی نالی اس وقت یعنی کمپیریٹیولی نیروئنگ ہوتی ہے, سکڑی ہوئی ہوتی ہے. اور جن میں ایستما ہوتا ہے ان میں تو اور سکڑ جاتی ہے. تو اس لیے یہ سمٹمز جو ہیں ایستما کے اس وقت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. تو ایستما کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں بچہ کھانستا ہے اور سانس اس کے تیز چل رہا ہوتا ہے, پسلی کی پسلی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. کون ہیں؟ السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون؟ نسرین گل بول رہی ہوں راول پنڈی سے. جی پلیز فرمائیے. بس میں چلتی ہوں نا تو میرے سانس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سانس اتنی پھولتی بھی نہیں ہے اور درد زیادہ شدت سے ہوتا ہے بائیں طرف نا. جی یہ ہارٹ پہ جیسے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو گئی ہے اور پھر تکلیف اتنی ہوتی ہے, بازو میں درد ہوتی ہے, ساتھ ہی سر میں شروع ہو جاتی ہے جیسے بی پی آئی ہو گیا. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری ہوگی 50. ماشاء اللہ. آپ کو اور کوئی بیماری تو نہیں ہے, دل کی بیماری یا کوئی اور؟ نہیں, دل میں بس یہی ہے شدت سے درد ہوتی ہے دل میں. جی تو دیکھیے آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ایستما. آپ کو ایستما نہیں ہے, آپ کو کوئی اور وجہ سے جو ہے سانس پھولتا ہے آپ کا, یعنی کہ آپ کے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہے ہیں. یا تو دل کی وجہ سے ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے اپنے کسی معالج سے, کسی ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں اور ان سے کہیں کہ وہ یہ. جی میں نے ٹیسٹ کروائے ہیں سارے. جی تو کیا اس میں کیا ہے؟ سب کلیئر آتا ہے, سی جی بھی کلیئر آتا ہے. اب آپ کے بلڈ پریشر کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی ایسی نہیں. آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کیجئے. آپ کا اصل میں مسئلہ ایستما میں نہیں ہے, ایستما میں سیٹیاں بجتی ہیں. ابھی میں علامات پہ آ رہا تھا کہ آپ کو کیا علامت ہوتی ہے, کیسی کھانسی ہوتی ہے, کیا سانس کیسے پھولتا ہے؟ کھانسی نہیں ہوتی ہے, بالکل کھانسی نہیں ہوتی. جی صرف بس ذرا سی بھی چڑھائی آتی ہے نا اور شدت کی درد شروع ہو جاتی ہے بائیں طرف نا. جی دل پہ. جی اور بازو میں بھی درد ہو جاتی ہے اور سانس اتنی مشکل ہوتی ہے کہ میری بس جان نکلنے والی ہوتی ہے. اوپر ہاتھ رکھ کے نا پھر میں آگے چلتی ہوں. جی بالکل. تو یہ ایستما نہیں ہے, یہ آپ کو کوئی اور بیماری ہے. مثلا نہیں کہ آپ نے کوئی سٹرین کیا, آپ نے مطلب تھوڑی سی محنت کی, تو جو ہارٹ کے اوپر جب وہ یعنی لوڈ پڑا تو ہارٹ جو آپ کے دل جو ہے اس کو اتنا سنبھال نہیں پاتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دل والے ڈاکٹر کو دکھائیے, کیونکہ آپ جو علامات بتا رہی ہیں یہ جو ہے ایستما کی وجہ سے نہیں ہے. اور آج ہمارا موضوع ہے ایستما, تو اس لیے آپ جسے یعنی اردو میں دمہ کہتے ہیں, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھائیں اور ان سے اپنے یعنی وہ مختلف قسم کے آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے. آپ کے صرف ای سی جی سے یہ نہیں اس کی تشخیص ہوگی, اس میں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ اگر چڑھائی چڑھتی ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے اور پھر آپ کو دل پکڑنا پڑتا ہے اور پھر بازو میں الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے درد جو ہے وہ بھی جاتا ہے. تو پھر آپ کسی معالج کو دکھائیں, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اگر آپ کو ہوں تو اس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ جی. تو ایستما میں یہ ہوتا ہے کہ ویزنگ ہوتی ہے. میں ابھی بتا رہا تھا کہ بچوں میں جیسے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ یا تو ان کو کھانسی ہوتی ہے, رات کے وقت کھانسی ہوگی, یا سانس تیز چل رہا ہوگا. بالکل چھوٹا بچہ ہوگا تو اس کے جو ناک کے جو یہ ہیں ایلینیزائی کہلاتا ہے, یہ پھڑک رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ پھول رہا ہوتا ہے. اور پسلی جو ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے, سانس تیز چل رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں
یہ علامات میں شامل ہے چھوٹے بچوں میں، اور بڑا جو ہوگا، بڑا بچہ جو ہوگا وہ تو باقاعدہ ہانپ رہا ہوگا، اور وہ بعض دفعہ جو سینے میں درد کی بھی شکایت کر سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، اور کھانسی ہو رہی ہوگی، اور یعنی کہ جیسے کہ کوئی کام کریں یعنی محنت والا یا بھاگنے والا، تو اس سے بھی اس میں بھی ہانپنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں ایستھما کی. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایستھما میں کھانسی ہوتی ہے، اور وہ کھانسی جو ہے رات کے وقت زیادہ ہوگی، اور جب موسم بدل رہا ہوتا ہے، مثلاً کہ گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی میں، یعنی جب موسم بدلتا ہے تو اس وقت بھی جو ہے یہ کھانسی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی شکایت ہوتی ہے. تو ایستھما کی وجہ جو ہے، ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ موسم کے بدلتے نے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پولیوٹنٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ایکسرسائز انڈیوسڈ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اسٹرینس کام کریں، مثلا بھاگنے دوڑنے والا، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ بھئی کس وجہ سے ہوتا ہے. اور اب ہمیں جو ہے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا فون نمبر ہے 353057778 اور 353057779. آئیے چلیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں.